اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نحل آیات نمبر 112 تا 119 میں قریش کے لیے مثال کی صورت میں ایک تنبیہ کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کرنے والوں کو عذاب آ پکڑتا ہے۔ حلال و حرام کے احکامات، وضاحت کہ یہود پر بھی یہی چیزیں حرام کی گئی تھیں، لیکن بعض چیزیں انہوں نے خود حرام قرار دے لیں اور انہیں غلط طور سے ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ ایک بستی کے رہنے والوں کی مثال بیان فرماتا ہے کہ وہاں کے لوگ امن و اطمینان سے رہتے تھے، ان کو بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ ہر طرف سے رزق پہنچتا تھا۔ پھر اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کیے ہوئے اعمال کی پاداش میں پہلے انہیں قحط سالی اور خوف کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ پھر ان بستی والوں کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا، لیکن انہوں نے اس کی بھی تکذیب کی تو ان کو عذاب نے اس حال میں آ پکڑا۔ یہ سب نافرمان اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ نے تمہیں جو حلال اور پاک رزق عطا کیا ہے اسی میں سے کھاؤ اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به۔ اس نے تم پر صرف مردہ جانور، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جن پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے۔ فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ پھر جو شخص بھوک کی وجہ سے انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، بشرطے کہ نہ طالب لذت ہو اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہاری زبانیں جھوٹا دعویٰ کرتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اس طرح کہنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان لگا دو گے۔ ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔ بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ متاع قلیل ولهم عذاب الیم۔ ان چیزوں کا فائدہ چند روزہ ہے لیکن آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہودیوں پر جو چیزیں ہم نے حرام کی تھیں ان کا بیان ہم اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم
ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ جو لوگ نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھیں پھر اس برائی کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو آپ کا رب، ہاں بلا شبہ آپ کا رب اس توبہ کے بعد بڑا بخشنے والا اور ہر وقت رحم کرنے والا ہے۔